جو ایک بہت بڑی خبر جس کا ایک عرصے سے انتظار ہے اور آپ نے پیشین گوئی بھی کر دی تھی کہ اس میں کیا ہونا چاہیے یا کیا ہوگا، ہلکا پھلکا یہ اشارہ دیا تھا، آپ نے مزید نہیں بتایا تھا کہ شاہ جہان صاحب المعروف محسن نقوی صاحب المعروف شاہ جہان صاحب سے آپ کی میٹنگ ہوئی تھی. سیٹ صاحب ابھی تک اس کے بارے میں کوئی بڑی خبر نہیں آئی، کیا اتنا پیچیدہ فیصلہ جو ابھی تک نہیں ہو سکا کہ پاکستان T20 ورلڈ کپ میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ وہ ایک کٹ کی رونمائی ہونی تھی وہ بھی کہیں ڈیلے ہو گئی، کیا مسئلہ ہوا؟ نہیں مسئلہ تو ہے نا اور پیچیدہ ہے، تو اس لیے میرا خیال ہے سارے اسٹیک ہولڈرز کو کنسلٹ کیا جا رہا ہے. یہ صرف کرکٹ کی تو اب مسئلہ نہیں رہا نا، اب تو سیاست کا مسئلہ بن چکا ہے، سیکیورٹی کا مسئلہ بن چکا ہے، حکومتوں کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کا مسئلہ بن چکا ہے، بیونڈ PCB اینڈ BCCI اینڈ ICC. اور یہ سارے کے سارا اس وجہ سے کہ BCCI نے ICC کو ٹیک اوور کر لیا جی، اور اب BCCI اور ICC ایک ہی چیز ہے. اور اس لیے جو بھی پالیسیز ICC فالو کر رہا ہے وہ BCCI پالیسیز ہیں، اور جو BCCI پالیسیز فالو کر رہا ہے وہ نریندر مودی کی حکومت کی پالیسیز ہیں. جی، تو اس لیے پھر اب سیاست تو لے آئے ہیں، BCCI سیاست کرکٹ میں لے آیا ہے، اور پھر BCCI ICC میں گھس گیا اور ICC کو ٹیک اوور کر لیا، اور ICC میں ہمت نہیں ہے کہ وہ BCC کے سامنے کھڑا ہو. تو اس لیے یہ سارے مسئلے اب پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں. ہاں تو اس کا مطلب ہے کہ جس طرح وہ کر رہے ہیں ICC کے ساتھ، ہم بھی ابھی وہی روٹ لیں گے ان کو آئینہ دکھانے کے لیے. لیکن سیٹھی صاحب ایک بڑی ملاقات ہو گئی وزیر اعظم سے محسن نقوی صاحب کی، اس کے بعد ہم پریس کانفرنس کی امید کر رہے تھے کہ محسن نقوی صاحب بتا دیں گے ہم جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. پھر آیا کہ جمعے یا پیر والے دن اس حوالے سے فیصلہ متوقع. آپ نے کہا سب اسٹیک ہولڈر سے مشاورت ہو رہی ہے، وزیر اعظم سے ہو گئی، اب کیا رہتا ہے؟ میرا خیال ہے ٹائمنگ از امپورٹنٹ. اگر آپ کا خیال ہے کہ فیصلہ ہو گیا ہے تو پھر ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، کس سٹیج پہ وہ فیصلہ سنایا جائے. سرپرائز کیا جائے، شاک کیا جائے. آپ دیکھیے نا، سرپرائز اور شوق میں بڑا فرق ہے نا. اب اس وقت تبصرے ہو رہے ہیں انڈیا میں بھی، ہر جگہ پہ بھی، مگر ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہو رہی ہے نا، اسی لیے میرا خیال ہے یہ رکے ہوئے ہیں اناؤنس کرنے سے پہلے. ایک تو یہ کہ BCCI کی بڑی تنقید ہو رہی ہے، صرف پاکستان میں نہیں، انٹرنیشنلی بھی BCCI اور ICC کی تنقید ہو رہی ہے، اور انڈیا کے اندر بھی اب سوال کھڑے شروع ہو گئے ہیں کہ BCCI نے بہت سیاسی طور پہ ICC کو ٹیک اوور کر کے اور کرکٹ میں سپورٹس میں پالیٹکس لے آئے. تو میرا خیال ہے اگر ایسی باتیں چل رہی ہیں تو باتوں کو تھوڑی سی ہوا اور ہونی چاہیے، موقع اور ملنا چاہیے لوگوں کو، تھوڑی سی ٹینشن اور کریٹ ہو جائے تو لوگ اور پریشان ہو جائیں گے کہ یہ BCCI اور ICC کی وجہ سے یہ سب رکاوٹیں آ رہی ہیں. تو میرا خیال ہے اس قسم کی سوچ ہے کہ کیا جلدی ہے اناؤنس کرنے میں، تھوڑا تڑپتے ہیں تو تڑپنے دیں ان کو. یعنی آپ کہہ رہے ہیں فیصلہ ہو چکا؟ میں سمجھتا ہوں فیصلے ہو چکے ہیں، مگر ابھی یہ آپ کو میرا اپنا یہ خیال ہے، دیکھیے جو فیصلے ہوئے وہ تو نہیں بتائیں گے یہ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اگر انہوں نے شوق اینڈ آ کرنا ہے یا سرپرائز کرنا ہے تو پھر مجھے تو نہیں بتائیں گے نا، بیکاز میرے آگے تم بیٹھی ہوئی ہو اور تم میرے سے سوال کا جواب نکلوا لو گی. مشورہ لیا گیا آپ سے؟ نہیں میرے سے کوئی مشورہ نہیں لیا گیا. آپ ایک بار پہلے بتا کے تمہارا خیال ہے کہ اس طریقے سے تم میرے سے نکلوا لو گی، نہیں ایسی بات نہیں ہے. ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ سے بات ہو اور پھر کرکٹ پہ بات نہ ہو؟ نہیں ہو سکتا ہے بالکل. اچھا، میں اگر محسن نقوی کی جگہ پہ ہوتا تو میں بھی کسی کو نہ بتاتا کہ کیا فیصلہ ہوا. تو اس لیے اگر وہ نہیں بتا رہے کسی کو تو اچھی بات ہے، مگر میں سمجھتا ہوں میں اپنا تجزیہ دے سکتا ہوں. ٹھیک، میں حکومت کا نقطہ نظر نہیں دے سکتا، نہ ہی میں بتا سکتا ہوں محسن نقوی صاحب کے ذہن میں کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس کو ایک طرف کر دیں اچھا، اور اب میری بات سنیں کہ میں سمجھتا کیا ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط سمجھ رہا ہوں کیونکہ پوری بات تو مجھے نہیں پتا، تو اب وہ سن لیجیے تو پھر آپ بات آگے جو سوال نکال لیجیے گا. کیا؟ دیکھیے میرا خیال ہے انہوں نے جانا ہے 2 تاریخ کو کولمبو. جی ٹھیک جی، 7 کو میچ ہے نا. ہاں، تو 2 کو جانا ہے، پھر وہاں ایکلائمیٹائزیشن ہونی ہے، یہ ہونا ہے وہ. اب سوال یہ ہے کہ اگر انہوں نے میچ کھیلنا ہے کولمبو میں انڈیا کے ساتھ تو پھر 2 کو جانا پڑے گا. اور اگر انہوں نے ابھی سے فیصلہ کر کے اناؤنس کرنا ہے کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ ابھی پل آؤٹ کر رہے ہیں تو پھر یہ 2 کو نہیں جائیں گے کولمبو. جی ٹھیک ہے، ہاں، وہ کہیں گے ہمارا میچ ہی نہیں ہے، 5 کو ہے میچ، 7 کو ہے، تو ابھی 2 تاریخ میں 2 دن ہم ابھی نہیں جاتے. ہاں، تو ایک تو یہ فیصلہ کرنا ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم نے کھیلنا ہے تو پھر 2 کو چلے جاتے ہیں، نہیں کھیلنا تو نہیں جاتے. مگر ایک اور فیصلہ بھی ہو سکتا ہے جی کہ 2 کو چلے جائیں اور وہاں جا کے پھر سوچیں کہ ہم نے کھیلنا ہے کہ نہیں کھیلنا. آخری وقت پہ فیصلہ کریں کہ ہم نے کھیلنا ہے کہ اس سے زیادہ بڑی ہیڈ لائن بن جائے گی. ہیڈ لائن کیا، میرا خیال ہے کہ
وہ جو آپ بات کر رہے تھے شوق اینڈ آ، تو پھر اس وقت تک تو اور بھی بہت سی ٹینشن چلے گی نا آخری وقت تک. اگر ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے تو ٹینشن ہی کوئی نہیں. ٹھیک. اور اگر آخری وقت پہ فیصلہ ہوتا ہے تو پھر ٹینشن تو ہے نا. اور اسٹیٹمنٹ بھی بہت بڑا ہوگا پھر کھیلنے کا بھی یا نہیں کھیلنے کا بھی. تو میں اگر چیئرمین ہوتا تو میرا تو یہی فیصلہ ہوتا کہ میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں اناؤنس کروں گا. میں جاؤں گا کولمبو. اچھا. اب جا کے دیکھیں گے کیا صورت حال ہے وہاں, انڈیا کا کیا رویہ ہے, آئی سی سی کا کیا رویہ ہے. اگر یہ ان کا رویہ ابھی بھی چینج نہیں ہوا تو پھر میں اپنا فیصلہ جو بھی ہے وہ سنا دوں گا. اور اگر رویہ چینج ہو رہا ہے یا کوئی آگے کوئی گنجائش نکلتی نظر آ رہی ہے تو پھر تو کوئی دوسرا فیصلہ ہوگا. تو آئی تھنک اگر آپ میرے سے کوئی پیشن گوئی چاہتے ہیں, پیشن گوئی چاہیے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا آئی سی سی کو سبق سکھانے کا اور بی سی سی آئی کو سبق سکھانے کا. ٹھیک. تو اب کیونکہ بہت ہو گیا, انہوں نے بڑے ہمارے ساتھ ہاتھ کیے ہیں. اب سری لنکا کے ساتھ شروع ہو گئے ہیں. یہ جو گورے ہیں ان کے پاس کوئی گٹس نہیں ہے, یہ کھڑے نہیں ہو سکتے صرف پیسے کی ہوا میں, یہ سارا وقت آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں انڈیا کے. تو اب وقت آ گیا کہ میرا خیال ہے کہ چیلنج کرنے کا اس سارے جو آرڈر ہے نا, جو آئی سی سی اوبلیک بی سی سی آئی کا آرڈر, اس کو چیلنج کرنے کا وقت آ گیا ہے. چیلنج جب آپ کرتے ہیں تو پھر لاسز تو ہوتے ہیں اس کے اندر ٹیمپرری, اور پینلٹیز بھی ہوں گی, ظاہر رولز ہیں, رولز آف گیم ہیں, سب ٹیمپرری چیزیں ہوتی ہیں. بعد میں اگر آپ حق میں کھڑے ہیں, انصاف مانگ رہے ہیں, تو کسی نہ کسی وقت ٹیبلز ٹرن ہو جاتی ہیں. اس وقت میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ انڈیا کے خلاف ہے. کرکٹ وہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا بڑا حاوی ہو گیا اور انڈیا بڑی غلط قسم کے فیصلے کروا رہا ہے. اسی لیے اب انڈیا کے اندر جو جرنلسٹ ہیں ان میں سے ایک دو بہت اہم باتیں کر رہے ہیں. وہ تو ایسی بات کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں دبئی کے اندر جو آئی سی سی کا دفتر ہے وہ تو بی سی سی آئی کا دفتر بن چکا ہے. یہ ان کے لفظ ہیں. تو اگر اتنی تنقید ہو رہی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے وقت آ گیا ہے اس کو چیلنج کرنے کا. پہلے تو یہ بھی تسلیم نہیں کرتے تھے لوگ. اب انڈیا کے اندر لوگوں کو احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ بی سی سی آئی جو ہے یہ کوئی ہندوتوا ایجنڈا چلا رہی ہے اور دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم آ گیا ہے ٹو ٹیک اے اسٹینڈ. تو زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ورلڈ کپ میں پاکستان شاید کوئی نہ کوئی کارکردگی کر سکے. ٹھیک. اگر وہ انڈیا کو ٹیک آن کرتے ہیں فار بائیکاٹ تو ظاہر ہے پھر نمبرز کم ہو جائیں گے اور اٹ ول بی مور ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ انٹو دی سیمی فائنلز. بٹ آئی تھنک کوئی راستے ہیں اور وہ راستے اختیار کرنے چاہیے اور انڈیا کو سبق سکھانا چاہیے اور آئی سی سی کو سبق سکھانا چاہیے. دیکھیے اب پاکستان, میں بڑا خوش ہوں کہ پاکستان کی ٹیم آسٹریلیا کے ساتھ یہ سیریز جیتنے جا رہی ہے. اس سے پہلے بھی ایک سیریز انہوں نے سری لنکا کے خلاف جیتی. آئی تھنک دس از ویری گڈ. جتنی آپ سیریز جیتیں گے بیفور دا ورلڈ کپ اتنی آپ کی اہمیت بڑھے گی, اتنی آپ کی برانڈ ویلیو بڑھے گی, اتنی ویورز کی خواہش ہوگی کہ انڈیا پاکستان کا کلیش ہو, کہ پاکستان آگے بڑھے. تو جہاں پاکستان کھیلتا ہے تو ظاہر ہے 200 ملین پیپل آ جاتے ہیں اینڈ منی مور. تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا اچھا کیا فیصلہ پی سی بی نے کہ ورلڈ کپ سے پہلے یہ گیمز پاکستان میں رکھی ہیں اور وہ جو سیریز چل رہی ہے وہ جیت رہے ہیں. اب یہ دوسری سیریز جیتیں گے. 7 سال بعد جیت چکے. ایکسلنٹ. سو آئی تھنک اس کے بعد اب اور بھی انٹرسٹ ہو جائے گا کہ پاکستان کھیلے, بیکاز اٹس آن اے وننگ اسٹریک. پہلے تو یہ تھا نہیں کمزور ٹیم ہے اور نہیں کھیلتے, نہ کھیلنے کی فرق پڑتا ہے. کبھی یہ بگ 3 میں تھے آسٹریلیا ود انڈیا اینڈ انگلینڈ, اور پھر یہ حالت تھی کہ جی آپ 8ویں نمبر پہ آ گئے تھے اور پتہ نہیں کوالیفائی بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. تو آئی تھنک اب آپ اپنی ڈیمونسٹریٹ کر دیں کہ جی وی آر امانگسٹ دا رائزنگ ٹیمس. ٹھیک ہے, گر گئے تھے, اٹھ گئے, اینڈ ہمیشہ وی آر اے ویری ایکسائٹنگ ٹیم ٹو واچ. اینڈ سو دیئرفور آئی تھنک دا ٹائم ہیز کم کہ آپ کوئی پرنسپل پوزیشن لیں اور ایک ہی دفعہ جھٹکا دیں آئی سی سی کو. پھر دیکھا جائے گا آگے کیا ہوتا ہے. کوئی اتنی آسمان نہیں گر جائے گا آپ کے اوپر. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اور لوگ بھی جاگ جائیں اور دیکھیں کہ یار یہ تو اس طریقے سے تو کرکٹ تباہ ہو رہی ہے, آئی سی سی تباہ ہو رہی ہے, اور کوئی نہ کوئی گورا ہے. کیونکہ جب تک گورا نہیں کھڑا ہوگا نا تو یہ بی سی سی آئی چلتی جائے گی ایسے ہی. اور اگر آسٹریلیا, انگلینڈ, نیوزی لینڈ, ساؤتھ افریقہ, ان میں سے آسٹریلیا, انگلینڈ میں سے کوئی بھی کھڑا ہو گیا, ایک بھی کھڑا ہو گیا نا, تو یہ بی سی سی آئی بڑھ جائے گی. اور اب ان کو سمجھانا ہے کہ یار کھڑے ہو جاؤ, اور اگر خود ابھی ہمت نہیں ہے تو پھر آپ ہٹ کے
دیکھیں پھر کیسے مینیج کرتے ہیں. سب سے پہلے تو براڈ کاسٹر جو ہے ان کے گلے پڑ جائے گا, وہ بھی انڈین براڈ کاسٹر ہے, وہ کہے گا ساری ریونیو گر گئی تو آپ مہربانی کریں ہماری ریونیو پوری کریں. وہ تو ان کو مرتے ہیں, پیسے کم ہونا تو مرتے ہیں یہ سارے, ٹھیک. اور ہمارا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ پی ایس ایل نے آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا. ایک زمانہ تھا بیفور پی ایس ایل عائشہ, کہ سارے کے سارے جو پیسے آتے تھے وہ آئی سی سی کے ٹورنامنٹ سے آتے تھے اور بائی لیٹرل سیریز سے آتے تھے, ٹھیک. اور وہ اس کے ساتھ بیئرلی آپ مر کے پی سی بی کو چلاتے تھے. کوئی اسٹیڈیم نہیں بنا سکتے تھے, کوئی کچھ نہیں کر سکتے تھے, ٹھیک. اور بس ایسے ہی چلتا تھا, خرچے اتنے زیادہ تھے اور پیسے ریونیوز کم تھی. اب جب سے پی ایس ایل شروع ہوا ہے, پی ایس ایل نے آپ کو اتنی ہی ریونیو دے دی ہے, اس سے زیادہ جو کہ آئی سی سی دیتی ہے آپ کو. تو آپ کو آپ کے ریونیو اسٹریم ڈبل ہو گئی ہے. اب آپ کے پاس آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں, آئی سی سی کو کہہ سکتے ہیں کہ جی جاؤ تسی گڈیاں اڑاؤ بس. اب تو اشارہ بہت اچھا تھا سیٹھی صاحب آپ کا, بڑا تو بس بس نہیں تو وہ بھی کٹ دیں گے, نہ کرو مکوا مکوا بس کرو. چلے میں اشارہ نہیں کرتی, لیکن مجھے آؤٹ کا اشارہ نظر آ رہا ہے. آپ کی بات اور محسن نقوی صاحب کی جو میڈیا ٹاک تھی ریگارڈنگ بی سی سی آئی, بڑا تال میل ہے. ویسے بے شک آپ کی آپس میں ڈسکشن نہ ہوئی ہو, لیکن سمجھ آ رہی ہے بات. اچھا سیٹھی صاحب, آپ نے کہا کہ پاکستان کے انڈیا کے ساتھ میچ کی بڑی گونج ہوتی ہے, اور ظاہر ہے پریشر کوکر میچ ہوتا ہے, انٹرنیشنلی بھی بڑے شوق سے دیکھا جاتا ہے, اور اس میں اب تک ہم نے زیادہ تر دیکھا کہ کافی عرصے سے انڈیا ایج لیے ہوئے. اب اسکاٹ لینڈ سے ریپلیس کر دیا انہوں نے بنگلہ دیش کو, کہ ان کا کوئی پرابلم نہیں لگا, لیکن پاکستان کو آپ کے خیال میں یوگینڈا سے ریپلیس کر کے وہ میچ چلا پائیں گے یوگینڈا کے ساتھ؟ نہیں, یوگینڈا ہے یا آئرلینڈ ہے, مطلب ہے کہ یہ تو مذاق بنتا جا رہا ہے. ہاں, تو یہ اچھی بات ہے نا کہ لگے کہ مذاق ہے. یہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ اب آئی سی سی مذاق کر رہی ہے نا. اگر پاکستان نہیں کھیل رہا تو اسکاٹ لینڈ اور اس کے یوگینڈا لے آئیں, مطلب ہے کہ تو آبویسلی اٹس اے جوک. تو اچھی بات ہے نا, لافنگ اسٹاک بن گیا. ہاں اچھی بات ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایسے فیصلے ہمارے کرکٹ بورڈ کرتا ہے جس کے ساتھ آئی سی سی اور بی سی سی ایکسپوز ہوتے ہیں, تو آج فکر کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کی ٹیم بائی لیٹرل سیریز کے اندر یو کین پروو یور سیلف ٹو بی اے گریٹ ٹیم, اور اف دیٹ از دا کیس تو پھر براڈ کاسٹرز بھی واپس آئیں گے, وہ بھی لڑیں گے آئی سی سی کے ساتھ کہ ہم نہیں افورڈ کر سکتے, وی وانٹ انڈیا پاکستان میچ, وی وانٹ انڈیا پاکستان میچ, اور آپ ڈبل سٹینڈرڈز اپنے بند کریں.